کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمده تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 7 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح بقیہ قرآن عظیم کو ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورہ انعام کی شروعات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں کئی احکام بھی بیان فرمائے ہیں اور کچھ گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کے روئے زمین پر آنے کے بعد جو معاملات پیش آئے اس کا بھی ذکر آج ہم نے تلاوت میں کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اور پھر حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہو گئی، پھر جب ازدواجی زندگی گزرنے لگی تو ان کی جو اولاد ہوتی تھی ان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے، حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو روزانہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی، روزانہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ مشیت ہے، وہ چاہے تو 9 مہینے میں بچے کو بنائے اور چاہے تو 9 گھنٹے میں بھی بنائے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس وقت دنیا کی شروعات تھی، نشو و نما ہونا تھا، انسانی نسل کی ارتقاء ہونا تھا، جس کی بنیاد پر بہت تیزی کے ساتھ ان کے بچے ہوتے تھے، اور قانون حضرت آدم علیہ السلام بھی لے کر کے آئے تھے۔ ایسے نہیں کہ وہ دنیا کے شروع میں تھے تو کوئی قانون نہیں تھا، نہیں، قانون الہی اس وقت بھی وہ ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ اور آدم علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی بن کر آئے تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ ان کی اپنی شریعت تھی، ان کے لا تھے، قانون تھے، ان کے ساتھ آدم علیہ السلام کو کچھ کتابیں بھی دی گئی تھیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت کے جو قوانین تھے وہ ان کی اولاد کو اس پر عمل کرنا لازم و ضروری تھا۔ ان کی امت کون ہے؟ ان کی اولاد، ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ تقریباً آدم علیہ السلام 950 سال تک باحیات رہے، اور ایک کتاب کی روایت کے اعتبار سے 1000 سال سے زیادہ آپ کی حیات ہوئی۔ اس وقت آپ کے اولاد میں اولاد ہی نہیں، بیٹے بیٹیاں ہی نہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اس کے بعد بھی پڑ پوتے پڑ نواسے بھی کئی جنریشن چل چکی تھی، اور آپ کی امت آپ کی اولاد تھی۔ ان کی شریعت کا ایک لا تھا، قانون تھا، شادی کیسے کریں گے؟ جب سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بچے ہیں تو شادی کیسے ہوگی؟ تو شریعت ان کی یہ بتاتی کہ آج کا لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوئے ہیں وہ سگے بھائی بہن ہیں، اور کل جو پیدا ہوا لڑکا اور لڑکی ہے ان میں سے کسی لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی آج ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تو یہ آپس میں شادی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو سگے بھائی بہن ہونے کا حکم تھا۔ آج پیدا ہونے والا لڑکا کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا، اور کل پیدا ہونے والا لڑکا
آج جو پیدا ہو چکی ہے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا. یعنی نکاح کے لیے سگے اسی دن کے پیدا ہونے والے کے ساتھ نہ ہونے کا حکم ان کے ساتھ تھا. اب مسئلہ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حابیل تھا. حابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حابیل تھا. حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ یہودا تھی، اور دوسرے دن جو پیدا ہوئی وہ قابیل، اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ تھی. اتفاق ایسا، اقلیمہ نام کی جو لڑکی تھی، پیدا ہونے میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوئے ہوں لیکن روایات میں یہ نام ہے. اقلیمہ نام کی جو بیٹی آدم علیہ السلام کی ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی. تو قانون کے اعتبار سے پہلے دن جو پیدا ہوا ہے حابیل، اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہونا تھا دوسرے دن. لیکن ہوا ایسے کہ دوسرے دن جو پیدا ہوا لڑکا ہے قابیل، وہ خود اپنی سگی بہن سے محبت کر بیٹھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور میں ہی اس سے نکاح کروں گا. وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. شریعت میں یہ تھا، فیصلہ بھی کروایا گیا. آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کا قانون ہے، اسے ہاتھ میں مت لو، اس کو پھلان دو مت، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو. تمہارے حصے میں یہودا آتی ہے، اس سے نکاح کر لو. وہ نہ مانا. پھر آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پر ہے. اچھا، پچھلی شریعتوں میں حق اور باطل کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا. اللہ نے فرمایا کہ قربان تأکلہ النار، یعنی قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی وقلتم. یہ آیات جو ابھی ہماری تفسیر میں چل رہی ہیں چوتھے پارے کی، آل عمران کے اختتام میں، جو روزانہ کی یعنی جمعہ سنیچر کی تفسیروں میں، وہیں پر یہ آیت بھی ہے کہ پہلے قربانی کرتے تھے دو جماعتیں، تم بھی بکرا کاٹو، تم بھی بکرا کاٹو، اور لے جا کر کے کسی اوپر پہاڑ کے پاس رکھ دیتے تھے اپنی اپنی قربانی. غیب سے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ کیسی لال کالی نہیں بلکہ سفید رنگ کی آگ آتی تھی، بالکل سفید رنگ کی آگ. اور وہ آگ آ کر جو حق پر ہے اس کی قربانی کو ختم کر دیتی تھی، کھا جاتی تھی، یعنی پھر وہ بکرا غائب ہو جاتا تھا جو حق پر ہے. تو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب دو معاملات، دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ مختلف ہو گیا تو پہچاننے کے لیے قربانی دے کر کسی پہاڑ پر رکھتے تھے. آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابیل دونوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، قابیل کہتا ہے اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا، جبکہ یہ حق بنتا ہے حابیل کا، وہ نکاح کرے. تو تم دونوں قربانی دو، اللہ کی بارگاہ سے جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر نگل جائے گی. تو دونوں نے قربانی دی، بکرے ذبح کیے یا دمبے ذبح کیے، اور دونوں نے لے جا کر کھلی زمین پر رکھا اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر کے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے سفید رنگ کی آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لی، جس کا حق تھا. یعنی شریعت میں جیسا تھا ویسی ہی آدم علیہ السلام نے پہلے بھی بتایا تھا. اب وہ قربانی قبول ہو گئی تو اس نے ڈھیٹ پن کیا، سرکشی پر آ گیا. کون؟ دوسرا والا بیٹا قابیل. اس نے کہا میں یہ قربانی کو نہیں مانتا. یہاں سے کفر شروع ہوا. اللہ رب العزت کی طرف سے جب قربانی قبول ہو گئی، شریعت کا انکار کیا، قربانی جو قبول ہوئی اس کا انکار کیا، یہاں سے کفر شروع ہو گیا. اور کس کی بنیاد پر ہوا؟ ایک عورت کے لیے، اس کے حسن و جمال کے لیے اس نے ساری حدیں پھلانگ دی. اس کے بعد آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے، وہ نہ مانا. حابیل کا حق ہے، اقلیمہ کو حابیل سے نکاح کرنے کے لیے دے دو اجازت، یہودا سے تم نکاح کرو، وہ نہیں مانا. پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے تھے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے. تب ابلیس لعین، شیطان مردود،
جو ازل سے آدم علیہ السلام کا دشمن ہوا ہے، جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے اسے کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو اب یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی نکالا گیا ہے نا ابلیس، سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ تو اب اس نے جو چیلنج کیا تھا رب تعالیٰ سے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس سیدھے راستے پر آئے گا میں اسے گمراہ کر دوں گا۔ اور یہ کہا اس نے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کے یعنی آدم کی پوری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اب وہاں سے اس کا کام شروع ہو گیا۔ حابیل اور قابیل کے درمیان جب اس نے اختلاف دیکھا ایک لڑکی کی وجہ سے، آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، ایک بزرگ کی شکل میں آیا، آ کر کے کہا، قابیل کو چڑھایا بہت کہ اے قابیل تو حق پر ہے، اقلیمہ سے نکاح تجھی کو کرنا چاہیے، اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت پری پہ کر اس کو تو چھوڑ دے گا تو کوئی دوسری تیرے حق میں آ جائے گی، زندگی گزارنے والی بات ہے، بہت اسے چڑھایا۔ تو قابیل نے کہا لیکن یہ میرا بھائی مانتا نہیں ہے حابیل، اور شریعت کی بات کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ابلیس نے اسے دکھایا کہ ایک طریقہ ہے، بڑا سا پتھر اٹھاؤ اور حابیل کے سر پر مار دو، وہ مر جائے گا۔ اب تک دنیا میں موت نہیں ہوئی تھی کسی کی، موت دیکھا ہی نہیں تھا ان لوگوں نے، صرف ابھی بچے ہو ہی رہے تھے، زندہ ہے ابھی سب۔ تو قابیل کو سکھایا ابلیس نے مرڈر کرنے کا طریقہ، قتل کرنے کا طریقہ۔ تو حابیل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ قابیل بڑا سا پتھر اٹھایا اور پیچھے سے لے جا کر سر پر دے مارا۔ سر پر چوٹ لگتے ہی حابیل جگہ پر ہی ختم ہو گیا، اس کی موت جیسے ہو گئی۔ تو اب اس کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ دنیا کا پہلا قتل ہے اور پہلی موت ہے اور پہلی میت سامنے ہے، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل کی۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو اب قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، یعنی اس کے نفس نے اس کو بھڑکایا یا شیطان نے بھڑکایا اپنے سگے بھائی کا قتل کرنے کے لیے۔ قتل تو کر دیا لیکن اب کیا کریں سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، دو کووں کو اللہ نے بھیجا، کوے کو، ایک کوا دوسرے کوے کو ٹھونک مارتا مارتا نیچے تک لایا، وہ بھی دونوں کووں میں لڑائی ہو رہی تھی، ہو بہو ویسی جیسے ان دونوں نے بھائیوں نے لڑائی کی۔ کوے لڑتے آئے نیچے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو ٹھونک مارتے مارتے ختم کر دیا، دوسرا کوا مر گیا۔ تو اب اس کوے نے کیا کیا، اپنے پیروں سے زمین کو کھودنا شروع کیا، چھوٹا سا گڑھا بن گیا، تو اس کوے کو ڈھکیل کر اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر کوے نے مٹی بند کر دی، مٹی لگا دی۔ تو یہ دیکھا قابیل نے اور پھر کہتا ہے قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی، کہتا ہے افسوس میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں، کوے نے مجھے سکھایا۔ تب پھر قابیل نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں حابیل کو دفن کر دیا۔ یہ پہلی موت تھی دنیا میں، اور نیچرل موت یعنی جس طرح سے بغیر کسی ظلم کے ہوتی ہے وہ نہیں، سب سے پہلی دنیا میں موت ہوئی ہے ظلم سے، قتل کے ذریعے سے پہلی موت ہوئی ہے۔ اب یہاں سے سنیے، یہ تمام جو معاملہ ہوا ہے، تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں مفسرین نے فرمایا یہ سارا قتل تک لے جانے والے فتنے کا سبب کیا تھا، عورت کا حسن و جمال۔ عورت کے حسن و جمال پر وہ ایسا فریفتہ تھا کہ اسے اپنے سگے بھائی کی بھی کوئی اس کی محبت یاد نہ آئی، اس نے بڑے پتھر سے قتل بھی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ حسن و جمال کا ہے، جو اب بھی باقی ہے، اب بھی باقی ہے۔ آج بھی دنیا جن
چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ یا تو مال ہے یا تو عورت کا حصول ہے یا پھر اپنی شہوت کی مکمل تکمیل کرنا. 2 سے 3 چیزیں ہیں جس کے ارد گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے. کسی کو بھی دیکھیں آپ، اکثر الا ماشاء اللہ چند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں، اور اکثر کی کمائی، دوڑ بھاگ، محنت، مشقت سب یا تو پھر کسی عورت کو راضی کرنے کے لیے یا اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے، یا تو پھر مال اتنا جمع کر دوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت یا کسی سے احتیاج نہ رہے، محتاجی نہ آئے. انہی چیزوں کے پیچھے تو آج پوری کائنات لگی ہوئی ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر. میرے عزیزوں، عورت یقیناً دنیا میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بنایا ہے، لیکن اس کے لمٹس رکھے ہیں، حدود رکھے ہیں. عورت کو جس وقت اللہ نے پیدا کیا جنت میں، ہاں عورت ہم سب کی ضرورت ہے، ہر مرد کے لیے عورت اللہ نے بنایا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے ایک جان سے ایک جوڑا بنایا ہے. ہر ایک جان سے ایک اس کا جوڑا بنایا ہے. اتاولے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ملے گی نہیں، پھر اللہ نے بنا کر رکھا ہے. لیکن سنیے، ہماری ضرورت ہے. آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے پھر کہاں رکھے گئے؟ جنت میں. یہ واقعات آپ نے سنے ہیں. جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ جنت ساری نعمتوں سے بھری ہے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو تھوڑی سی بے چینی تھی. جنت پوری بھری نعمتوں سے ہے، لیکن کوئی اپنے جیسا نہیں تھا وہاں پر. تو انسان کو کوئی دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے. تب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے پاس سے ایک عورت کو بنایا گیا جن کو حوا کہا گیا. حضرت حوا خوبصورت تھیں. دنیا کی حسین عورتوں میں حضرت حوا کا نام آتا ہے. جنت میں پیدا ہوئی ہیں. یہاں سے اندازہ کرو کہ عورت وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے، جنت میں پیدا کیا ہے. لیکن جب وہ بن کر کے ریڈی تیار تھیں، آدم علیہ السلام سامنے اپنی شکل والی ایک عورت کو دیکھا، یعنی انسان کو دیکھ رہا ہے، تو فوراً بڑھنے کی کوشش کی کہ اس عورت کو ہاتھ لگاؤں. اللہ رب العزت کی طرف سے یہی لمٹ متعین کر دیے گئے. جنت میں لمٹ رکھی گئی. کیا ہے؟ حد اللہ نے بنا دی. اے آدم، چھو نہیں سکتے ابھی اس عورت کو. حوا کو ابھی تم چھو نہیں سکتے. ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، کل تو ان کی ہی ہونی چاہیے نا. کوئی اور تو ہے نہیں، وہ دوسرا مرد تو ہے نہیں. آدم ہی کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن پھر بھی حکم آ رہا ہے کہ تم چھو نہیں سکتے. پوچھا اے مولا پھر میرے لیے کیسے حلال ہوگی؟ رب نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو. مہر ادا کرو. قانون بنایا گیا نکاح کا، اور مہر دینے والا قانون یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ جنتی قانون ہے. آج بھی جو ہم اپنی عورتوں کو مہر دیتے ہیں نکاح میں، جنتی قانون ہے. اب وہاں پر مہر کیا دیں؟ آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا مولا میں مہر دوں کیا چیز؟ کون سی چیز میرے پاس ہے یہاں پر میں مہر دوں؟ سب تو نعمتیں جنتی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تفسیر ساوی میں بھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں بھی لکھا ہے. اللہ کا حکم ہوا اے آدم تیری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا. پہلے سے متعین تھا، تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا. اے آدم اس نبی پر تم 20 بار درود بھیجو، یہ ہوا کا مہر ہو جائے گا. یعنی ہماری ماں کون ہے؟ حضرت حوا. ہمارے باپ آدم. ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی بھی ہے تو درود کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے وہ حلال ہوئی. ہاں آدم علیہ السلام کو حکم ہوا مہر دینے کا، اور آپ نے مہر ادا کیا. اس کے بعد حضرت حوا حلال ہوئی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں رکھنے کے بعد بھی رب تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں. قانون وہاں پر بن کر کے آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی میرے عزیزو عورت
اللہ رب العزت نے یقیناً کائنات میں زینت کی شکل میں بنایا ہے، وہ کائنات کا رنگ ہے۔ اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں ایک اچھا رنگ ہے، لیکن اس رنگ کے چھونے کے، استعمال کرنے کے آداب، سلیقے، طریقے شریعت نے رکھے ہیں۔ اور ایسی ہی ہے کہ تتلی دور سے اچھی لگتی ہے، چھو لو تو اس کا رنگ نکل جاتا ہے، اسے پھولوں کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھو تو اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ عورت اس ریل کی طرح ہے جو پٹری پر ہے، جب تک وہ پٹری کے اوپر ہے، لائنز کے اوپر ہے، ہزاروں لوگوں کو اپنے اوپر سوار کر کے ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتی ہے۔ جہاں پٹری سے ایک پہیا بھی اتر گیا تو جتنے اس پر سوار ہیں سب کی جان ہلاکت میں آتی ہے۔ عورت اسی طرح سے اس لمٹ پر اگر رہتی ہے تو ہزاروں لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، اس کی اولاد، اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں بانٹتا ہے۔ لیکن جہاں یہ خیر سے شر کی طرف نکل گئی تو پھر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ہزاروں لوگوں کے ایمان ختم ہوئے حسن و جمال کے پیچھے، کئی متقیوں کا تقوی بھسم ہو گیا عورت کے پیچھے، کئی عبادت گزاروں کی عبادتوں میں خلل پیدا ہو گیا عورت کی وجہ سے۔ میں ساری عورتوں کے متعلق نہیں کہتا، مرد اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے دنیا میں عورت کا حاصل کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہے تو یہ غلط فہمی ہے اس کی، یہ خام خیالی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس دعا کے متعلق مفسرین نے فرمایا جب تم کہو گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں وہ مجھے عطا کر، دنیا میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں مجھے عطا کر۔ تفسیر میں لکھا ہے دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک بیوی کا مل جانا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا مل جانا دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ یہ صرف ربنا آتینا بھی پڑھتے رہو گے تو نیک بیوی بھی ملے گی، نیک ہی نہیں خوبصورت بھی ملے گی، خوبصورت ہی نہیں خوبصیرت بھی ملے گی۔ اس لیے کہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ طویل ہے۔ ہاں، میں بچوں سے بھی، جوانوں سے بھی، سب سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے رہو، اچھی بیوی ملے گی۔ ہاں، اپنے طرف سے اگر ربنا آتینا فی الدنیا کی بجائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے عورت صرف فیس بک سے ملے گی یا پھر سوشل میڈیا سے ملے گی تو پھر وہ حسنہ میں سے نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی جس سے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو، وہ نہیں ملے گی جو زندگی میں تمہیں سیراب کر سکے، جس سے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو، جس سے تمہارے گھر آباد ہو، بلکہ پھر تمہارے خواہشات کے مطابق۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ چور کو بھی اللہ رزق دیتا ہے نا، لیکن وہ کس راستے سے؟ حرام راستے سے کھا رہا ہے۔ رزق سب کو مل رہا ہے، چور کو بھی مل رہا ہے اور حلال کمانے والے کو بھی، لیکن دروازہ اس نے چوری کا پکڑا اور اس نے محنت کا پکڑا۔ اسی طرح عورت سب کو ملے گی، جس نے اللہ رب العزت کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور نیک بیوی مانگی اسے بھی دی جائے گی، اور جس نے فحش طریقے سے سوچا اسے اسی راستے سے دیا جائے گا اور وہی مال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، کل زندگی عورت کے پیچھے خرچ کرنا نہیں ہے، ہماری پوری محنتیں، بلکہ بہت سارے نوجوان اسی فکر میں اپنے دن و رات گزارتے ہیں، اسی فکر میں ان کی محنتیں۔ کچھ لوگ تو صرف اس لیے کما رہے ہیں کہ نئی نئی دلہن کو گفٹ دیا جائے، ان کو گفٹ پیش کیے جائے، ان کو راضی کرے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، صرف بیوی کو نہیں، اور بچیاں بھی، عورتیں بھی ان سے سنیں کہ اگر تم یہ صرف انسانوں کو راضی کرنے کے لیے دن و رات محنت کر لو، ایک پکی بات کہ تم میں سے کوئی کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اور یعنی پھر حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ کہا دونوں مل کر اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ، اللہ تم دونوں کو آپس میں راضی رکھے گا۔ اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ، پھر اللہ تم دونوں کو بھی راضی رکھے گا۔
ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. مولا جسے چاہے بے قرار کر دے اور جسے چاہے اطمینان کی دولت عطا کرے. تو یہ تمام چیزیں. اب یہاں سے ایک اور قاعدہ بتا دوں میں آپ کو. دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا, دنیا کا سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے, اور وہ بھی کسی انجان آدمی کا نہیں, سگے بھائی کا ہوا. سگے بھائی کا قتل ہوا. اب حدیث پاک سنیے, فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا, کوئی برا طریقہ شروع کیا, تو حضور فرماتے ہیں اس برے کام کے شروع کرنے کا گناہ تو اس پر ہے ہی, اس برے کام کے ساتھ جتنے لوگ چلتے رہیں گے اس کام پر, ان سب کا گناہ بھی شروع کرنے والے کو دیا جائے گا. خدا را کبھی کوئی اپنے سے برا کام شروع مت کرنا. اور بعض لوگ تو فخر سے کہتے ہیں یہ جو چیز ہے نا یہ میں نے شروع کیا ہے, تم نے شروع کیا ہے وبال, اور جب تک یہ چلتا رہے گا گناہ, تمہیں ان سب کے گناہ کے برابر بھی سب تمہاری قبر میں وہ اعمال وہ وزر دیا جاتا رہے گا. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیئا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من وزرهم شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں جس نے نیا طریقہ ایجاد کیا اس نئے طریقے کے قائم کرنے کا ثواب تو اسے ملے گا, اور اس نئے طریقے پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی ثواب اسے دیا جائے گا. عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, ان کو ان کا ملے گا, لیکن اتنا ہی شروع کرنے والے کو بھی ملے گا. مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہوتی تھی حضور کے زمانے میں بھی, لیکن جماعت سے قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تراویح کی جماعت بنائی, ایک امام منتخب کیا اور پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا صفوں میں اور جماعت قائم کی. ان کی جماعت بنا دینے کے بعد سے لے کر تقریباً 14 صدیاں گزر گئیں, 1400 سال گزرنے کو آ گئے. آج تک جماعت سے تراویح ہر سال ہوتی ہے, ایک علاقے میں نہیں, پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں تقریباً سب جگہ تراویح کی جماعت قائم ہوتی ہے رمضانوں میں. تو اب اندازہ کرو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کیا تھا, شروع کرنے کا تو ثواب ہے ہی, کروڑوں مسلمان جو جماعت سے پڑھتے ان سب کا ثواب عمر فاروق کو ملتا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام شروع کیا اور اس پر جتنے عمل کر رہے ہیں اس کا سب ثواب, قیامت تک جو بھی عمل کریں گے وہ ثواب تو ملتا رہے گا. لیکن یہ ٹینشن نہ لیں کہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہم کو سب ملے گا اور ہمارے ثواب کے برابر ہی ان کو بھی ملے گا. ساتھ ہی اگر کسی نے برا کام شروع کیا, کوئی برا طریقہ اختیار کیا, حرام کام کی بنیاد ڈالی, پھر اس کے بعد اس کام پر جتنے لوگ چل پڑے ان سب کا گناہ بھی اس شروع کرنے والے کو دیا جائے گا. جیسے کہ فرمایا گیا دنیا میں جو بھی قتل کرے گا قتل کا گناہ تو اس کے سر پر ہے ہی, لیکن جتنے بھی قتل ہوں گے اب قیامت تک سب قتل کا گناہ قابیل کو بھی جائے گا. سب سے پہلے قتل کس نے کیا؟ قابیل نے, تو سارے قتل کا گناہ اس کے سر پر بھی جائے گا. لیکن یہ نہ سوچیں کہ سب گناہ اس پر جا رہا ہے, ہم کو نہیں مل رہا ہے. تمہیں تمہارے کرنے کا گناہ تو ہوگا ہی, لیکن اتنا ہی گناہ شروع کرنے والے کا بھی ہے. اس لیے یہاں پر خدا را کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام ہونے نہ پائے کہ آپ کا دیکھا دیکھی پھر آپ کے نیچے والی جو بعد والی جنریشن ہے وہ بھی اس برے کام میں مبتلا ہو جائے. مثال کے طور پر کسی نوجوان نے کان میں بالیاں پہننا شروع کیا, ہاتھ میں چوڑیاں پہننا شروع کیا, ناک میں نتنی پہننا شروع کیا. حرام کام تھی, حرام ہے. عورتوں سے شباہت اختیار کرنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے وہ جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں. دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن جس نے یہ شروع کیا اس نے ایک ایسا بڑا گناہ شروع کیا کہ اس کا دیکھا دیکھی جتنے بھی وہ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کو بھی وہ گناہ ملے گا اور اتنا ہی گناہ شروع کرنے والے کو بھی ملے گا. میرے عزیزو,
لوگ نئے نئے طریقے شروع کرنے جا رہے ہیں. آج فیشن کے نام پر باضابطہ کلاسیں لگتی ہیں, باضابطہ آفیسز ہیں فیشن ڈیزائنر لوگوں کی, کہ ایک نیا نیا طریقہ اختیار کیا جائے, شروع کیا جائے. کبھی سطر دکھانے والا, کبھی ننگے پن کا فیشن شروع کریں. تو جو بھی اس میں ملوث ہے وہ ایک حرام کام کی بنیاد ڈال رہا ہے, اور اس کا گناہ اللہ بہتر جانے قیامت تک کتنے لوگ عمل کریں گے, سب کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا. کیا ہی اچھا ہوتا مسلمانوں میں کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نیا کام شروع کرتے جو ثواب کا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ چل پڑتا. اگر مثال کے طور پر راستے میں آپ نے ایک سبیل لگائی, محرم میں لگاتے ہیں بچے, بڑے شوق سے لگاتے ہیں. کبھی کسی نے ایسی سبیل لگائی یہ سوچ کر کے کہ جو بھی راستے سے گزرے گا اس سے پانی پیتا رہے. اب وہ سبیل قائم رہی آپ کی. اس میں حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کنویں کا, اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے, جب تک لوگ اس پر پیتے رہیں گے سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. کوئی ایسے کام ڈھونڈو کہ مسجدوں میں آنے کے وقت بھی کوئی ایسی چیز, ہاں یقیناً ہم نے کوشش کیا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی شروع ہو جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہم نے مثال میں آپ کو بتا دوں, نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کیا. اچھا کام ہے, اگر اس پر سب مداومت کر گئے, قائم رہ گئے. آپ یہاں سے چل کر کسی اور مسجد میں گئے, جا کر وہاں آپ نے نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا رواج ڈال دیا, اللہ اکبر. وہ اتنا بڑا عظیم کام ہے کہ جب تک لوگ تسبیح پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ طریقہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو نیکی کا ہو اور اللہ اس سے راضی ہو. برے کام کو شروع کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں ڈریں. یہ تھے حابیل اور قابیل کے معاملات. اس کے علاوہ 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بھی معاملات بیان فرمائے ہیں, اور پھر خاص طور پر کچھ احکام جیسے چوری کے بارے میں آیت آئی ہے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چور ہو یا چورنی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, چوری اگر کر لے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. اسلامی سزا ہے, کیا کیا جائے, ہاتھ کاٹے جائیں. تو یہ قرآن کا حکم ہے, لیکن ابھی یہاں پر شریعت اسلامیہ کا نفاذ نہیں ہے, قانون یہاں پر شریعت اسلامیہ کا ہے نہیں. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, میں نے قرآن کی آیت تو آپ کو سنا دی, لیکن کوئی چاقو لے کر کے نہ گھومے, جہاں چور ملے میں ہاتھ کاٹوں گا. ہاتھ کاٹنے کے اختیارات تمہارے نہیں ہیں, یہ حاکم اسلام ہے. قاضی اسلام آرڈر دے گا, تب پھر حاکم اسلام کے ذریعے سے جو سزا دی جائے گی. زنا پر جو سزا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں اس کا امپلیمنٹ ہوگا. جب تک اسلامی حکومت نہیں ہوگی یہ سزاؤں کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک عظیم جرم ہے, یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں رعایت بھی نہ کرنا. حضور پاک کے زمانے میں ایک خاتون چوری کر کے پکڑی گئی, وہ نئی مسلمان ہوئی تھی, پکڑی گئی, لائی گئی. وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. تو صحابہ میں باتیں چلنے لگی کہ حضور کو بول کر تھوڑا اس کو معاف کرا دیا جائے. تو کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا بہت تھا. حضور پاک سے وہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کا خیال ہے کہ یہ فاطمہ نام کی جو عورت پکڑی گئی ہے اسے چھوڑ دیا جائے, معاف کر دیا جائے, جو بھی اس کا نام ہو. اکثر روایات میں فاطمہ بھی آیا ہے, بنو مخزوم قبیلے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے, صرف اتنی بات سن کر کھڑے ہو گئے ممبر پر اور کہا, تم سے پہلے والی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی, شریف کا مطلب عزت والے خاندان والا, کوئی گناہ کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا, اور غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی. اس لیے اللہ نے ان سب قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا. پھر حضور فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں, سنیے جلال کا حکم, والذی نفسی بیدہ ان فاطمۃ بنت محمد لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یداہا. حضور فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو,
جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم اس رب ذوالجلال کی، اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی ہو جائے تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا ہے، تو یہ احکام ہے قرآن عظیم میں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کا ایک اعلیٰ انداز ہمیں پیش فرمایا ہے۔ دوسرا حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہ جوا، جس کو قمار بھی کہتے ہیں، جوا کھیلنا اور شراب پینا، اور کچھ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ تیر ڈال کر کے جوئے کھیلنے کے بہت سارے الگ الگ انداز ہیں گیمبلنگ کے، اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے سب سے گندی چیزیں ہیں یہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس جگہ تاش کھیلے جاتے ہیں اگر 40 دن وہاں پر کھیلے گئے تو اس زمین پر کبھی رحمت کی بارش نہیں ہوگی، اللہ تعالی کی کبھی رحمت وہاں نہیں آئے گی، وہاں سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ تاش، جوا، یہ سب مسلمانوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے چیزیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، پچھلے سال ایک خبر مجھے ملی تھی اور ہم نے دیکھا بھی ہے، ممبئی میں مین علاقے میں جہاں پر لوگ رات کے نظارے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں رمضان میں، کئی لوگ باہر روڈ پر چھوٹی چھوٹی سی دکانیں ایک مہینہ کرائے پر لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہمیں خبر ملی کہ جو صبح شام مدرسہ چلتا تھا تعلیم القرآن نام سے، بچے جس میں آتے، رمضان میں چھٹی کر دی گئی۔ وہاں کے مدرسے کیسے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے، باہر چھوٹا سا، یعنی مشکل سے 4x10 یا 5x10 کے جو گالے ہوتے ہیں باہر دکانیں، اس میں مدرسہ بھی چلتا رہتا ہے۔ اسے رمضان میں چھٹی کرائی گئی اور محلے والے مل کر کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، کیرم نکالا جاتا ہے اور رات بھر سحری تک کھیلا جاتا ہے۔ کیا رمضان گزارا جا رہا ہے، حیرت ہے میرے عزیزوں۔ اللہ رب العزت جس سے غضب میں آئے، یہ تاش یا پھر یہ لہو و لعب جس میں پیسے لگا کر کے کھیلنا۔ ایک بات یاد رکھیں، جوا صرف پتے کا نام نہیں ہے، گیمبلنگ جو ہے صرف جا کر کے کوئی خاص کھیل کا نام نہیں ہے، ہر وہ کھیل جس میں پیسہ لگایا جائے وہ جوا ہے، ہر وہ۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کوئی چیز نہ آنے پائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ ہم سے روٹ جائے۔ تو جوئے کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ کوئی خاص کھیل کا نام نہیں ہے، کوئی خاص کھیل نہیں ہے جس کو جوا کہا جاتا ہے، ہر وہ کھیل جس میں پیسہ لگایا جائے، ہر وہ کھیل۔ اسی لیے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، خاص طور پر ابھی رمضان میں بہت سارے لوگ پیسے لگانے کے کام، ہاں یہ جو بیٹنگ لگاتے ہیں کرکٹ میں، IPL میں، سب جوئے کے کاموں میں مشغول ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی کبھی رحمت کی نظر بھی نہیں ہوگی، ان کے گھروں سے برکت اٹھ جائے گی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ راتوں رات میں امیر ہو جاؤں گا، سنا ہے ہم نے کہ جب یہ میچ کے زمانے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے پیسے نکال کر صرف اسی چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حیرت ہے، اللہ کی پناہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے یہ نہیں رکھا ہے۔ تمہاری آخرت تباہ و برباد کرنے والے جوئے کے سارے اڈے کھولے جا رہے ہیں۔ جوئے کو فیشن بنا کر کے دنیا آج تمہارے سامنے لا رہی ہے، شراب کو نئے نام دے کر کے، زنا کو نئے نام دے کر کے تمہارے سامنے لایا جا رہا ہے۔ بچو اس چیز سے، جس طرح زنا کی مذمت ہے، جس طرح شراب حرام ہے، اسی طرح جوا اور یہ بیٹنگ یہ بھی حرام ہے۔ سود جس طرح سے حرام ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اس طرح کے نہ میچ میں پیسے لگائیں، نہ میچ خود پیسے لگا کر کے کھیلیں۔ میں بچوں کو تو ورزش کے لیے اگر کوئی کھیلتا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ اپنے بدن کی جسمانی ورزش کے لیے جیسے دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، کشتی کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، والی بال کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، اس کے معاملات الگ ہیں، وہ محض اپنی جسمانی ورزش کے لیے کھیل رہا ہے، وہ احکام الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی پیسے لگا کر ان تمام چیزوں کو کھیل رہا ہے تو سیدھے سیدھے وہ جوا کھیل رہا ہے، اور اس کے گھر میں ہر آنے والا لقمہ حرام ہوگا اس مال سے۔
ایسے لوگ اگر کسی گھر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت کو ختم کرتا ہے، ان کے چہروں سے نور ضائع کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی آج آیت آپ نے پڑھی بھی، ہم نے پڑھی اور آپ نے سنی ہے، 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یہ شیطان کے اعمال میں سے بھی سب سے غلیظ چیزوں میں سے ہے، سب سے ناپاک چیزوں میں سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو مولا تعالیٰ جوئے کی ان تمام نحوستوں سے محفوظ فرمائے، شراب کی نحوستوں سے بچائے، بے حیائی اور بدکاریوں کی نحوستوں سے بچائے۔ قرآن عظیم کی ہر آیت پر مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔